بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کے فضائل اور مسائل کے بارے میں کمپلیٹ بتانے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی شرائط و ارکان، قربانی کا وقت، ذبح کا مسنون طریقہ، قربانی کا گوشت، قربانی کی کھال، ان تمام مسائل کے بارے میں آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اسلام کا شعار اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت سے مسائل اور احکام ہیں۔ اس ویڈیو میں فقہ کی مختلف کتب سے اہم اور ضروری مسائل کو جمع کر دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں قربانی فرماتے تھے، تاکہ سب مسلمانوں کو اس حکم شرعی کی اطلاع بھی ہو جائے اور آداب قربانی بھی سیکھ لیں، اور یہ بھی سب کو معلوم ہو جائے کہ عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جن میں سے 63 اونٹوں کا نحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے فرمایا، باقی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا۔ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ اگر عیدگاہ قریب ہو تو پیدل چلنا افضل ہے۔ نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھانا، واپسی پر اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھا لینا مستحب ہے۔ عید کے دن خوشی ظاہر کرنا یعنی انبساط سے پیش آنا اور اپنے اہل و عیال پر کشادگی سے خرچ کرنا بھی مستحب ہے۔ نماز عید ہر عاقل بالغ مرد پر بشرط صحت و قامت واجب ہے، اور یہ 2 رکعات ہے۔ صبح سویرے اٹھنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنے اچھے کپڑے پہننا، نہیں ہو تو بہتر ہے ورنہ دھلے ہوئے پہننا۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز کے لیے آتے جاتے وقت بآواز بلند تکبیر کہنا، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا اور عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کرنا۔ 2 رکعت واجب نماز عید کی نیت کی جائے اور امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کہی جائے، پھر سبحانک اللہم پڑھا جائے۔ اس کے بعد امام 3 تکبیر کہے گا اور ہر تکبیر کے بعد بمقدار 3 تسبیحات کے ساتھ ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑے رہیں۔ اس دوران کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔ تیسری تکبیر کے ساتھ ہاتھ باندھ دیں اور چپ چاپ کھڑے ہو جائیں۔ باقی یہ رکعت اور نمازوں کی طرح پوری کی جائے گی۔ دوسری رکعت جب امام پوری کرے تو رکوع میں جانے سے پہلے امام 3 تکبیریں کہے گا اور تینوں کے ساتھ ہاتھ کھلے چھوڑنے پڑیں گے۔ بعد میں رکوع کو جانے کے لیے امام 4تھی تکبیر کہے گا۔ باقی نماز اور نمازوں کی طرح پوری کی جائے گی۔ نماز کے بعد دونوں خطبے سننا سنت ہے۔ دعا خطبے کے بعد ہی کی جائے۔ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی ہے۔ تکبیرات تشریق ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد خواہ وہ جماعت سے پڑھی گئی ہو یا علیحدہ پڑھی گئی ہو، ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ خاتون کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آہستہ پڑھے۔ اگر امام بھول جائے تو مقتدیوں کو پڑھنا چاہیے، یاد آتے ہی اس کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے کی قضا نماز ایام تشریق کے دنوں میں پڑھ لی گئی تو اس فرض نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھی جائے گی۔ اگر ایام تشریق کی کوئی نماز بعد میں پڑھی گئی تو تکبیریں نہیں کہی جائیں گی۔ ایام تشریق 5 ہیں، یعنی 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13 ذی الحج کی نماز عصر تک مجموعہ 23 نمازیں بنتی ہیں۔ مسبوق نمازی بھی اپنی نماز پوری کرنے کے بعد تکبیر پڑھے گا۔ مسبوق نمازی یعنی جو نماز میں بعد میں شامل ہو۔ نماز عید کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا جائز ہے۔ تکبیرات تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ اور صاحب نصاب اور مقیم پر واجب ہے۔
واضح رہے کہ نابالغ پر بھی بشرط غنی ہونے کے قربانی واجب ہے۔ نابالغ کی طرف سے اس کا باپ یا ولی قربانی کر لے تو یہ ان کے لیے مستحب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ قربانی نعمت زندگی کا شکرانہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کو زندہ کرنا ہے۔ مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے دن متعین ہیں، یعنی ذی الحج کی 10 کی نماز عید کے بعد سے شروع ہو کر 11 اور 12 کی عصر تک۔ دیہات والوں کے لیے 10 ذی الحج کو صبح صادق کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، مگر نماز عید سے پہلے شہریوں کے لیے ناجائز ہے۔ مستحب وقت پہلا دن نماز عید اور خطبہ سننے کے بعد ہے۔ قربانی رات کو بھی ہو سکتی ہے مگر مکروہ ہے۔ قربانی خود کرنا افضل ہے بشرطہ کہ وہ قربانی کا طریقہ جانتا ہو۔ اگر کسی دوسرے سے قربانی کرائی تو کوئی حرج نہیں، لیکن قربانی کے وقت اس کا موجود ہونا بہتر ہے۔ جس اونٹ کی قربانی کی جائے وہ کم از کم 5 سال کی عمر تک کا ہونا چاہیے۔ گائے اور بھینس کم از کم 2 سال تک کا ہونا ضروری ہے۔ دمبا اور بکرا سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ کوئی دمبا اگرچہ 6 مہینے کا ہو مگر دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر کسی حیوان کے دانت وغیرہ پورے نہیں نکلے مگر شکل و صورت سے وہ پورا لگتا ہے اور اس کا مالک اس کی مطلوبہ عمر بتاتا ہے تو ایسے حیوان کی قربانی جائز ہے۔ گائے، بھینس اور اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 سے کم ہو تو بھی جائز ہے مگر 7 سے زیادہ جائز نہیں۔ جس جانور کے سینگ بالکل نہ نکلے ہوں اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ خصی اور مجنون حیوان کی بھی قربانی جائز ہے، چونکہ خصی کا گوشت اچھا ہوتا ہے اس لیے اس کی قربانی بہتر ہے۔ مردے کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر مردے کی وصیت ہے تو اس قربانی کا سارا گوشت فقراء ہی کو دیا جائے، غنی کو اس سے کھانا ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مردے کی وصیت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بطور ثواب کی جاتی ہے تو قربانی کا حکم دیگر قربانیوں کی طرح ہے، یعنی خود بھی کھا سکتا ہے اور غنی اور غیر غنی سب کو کھلا سکتا ہے۔ اندھے، بہنگے اور ایسے لنگڑے کی قربانی جو کہ اپنی قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو جائز نہیں۔ اسی طرح ایسے دم کٹے اور کان کٹے جن کے کان یا دم کا نصف حصہ یا اکثر کٹ چکا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اگر کان یا دم کا اکثر حصہ باقی ہے تو قربانی جائز ہے۔ قربانی کے اندر اگر شرکا قربانی میں سے کسی کی نیت قربانی کی نہیں ہے تو اس کے ساتھ تمام شرکا کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنا مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور احباب کے لیے، تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ قربانی کا گوشت خود کھانا اور ذخیرہ کرنا مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت کسی غنی کو، فقیر کو، مسلمان کو، غیر مسلمان کو دے دینا سب جائز ہے۔ اگر سارا گوشت کسی کو دے دیا گیا یا سارا خود رکھ لیا تو بھی جائز ہے۔ سارا گوشت صدقہ کرنا افضل ہے۔ واضح رہے کہ اگر کوئی شخص خود صاحب عیال ہے اور ضرورت مند ہے تو بہتر ہے یہ کہ سارا گوشت خود رکھ لے۔ قربانی کے دنوں میں جو شخص بوجہ قربانی پر قادر نہ ہونے کے قربانی نہیں کر سکتا اس کو مرغی یا مرغہ ذبح کرنا مکروہ ہے، اس لیے یہ مجوسیوں کی رسومات میں سے ہے۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور فربا، خوبصورت اور موٹا ہو۔ دمبے کی قربانی افضل ہے، بہتر یہ ہے کہ سینگوں والا خوبصورت اور موٹا تازہ ہو۔ ذبح کرنے کا چھرا لوہے کا اور تیز دھار ہونا چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد کچھ دیر انتظار بھی کیا جائے یہاں تک کہ وہ حیوان ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی جان بالکل نکل جائے۔ ذبح کر کے کھال کا فوراً کھینچنا مکروہ ہے۔ یہودی یا عیسائی کے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ قربانی کے جانور کو چند دن پہلے پالا جائے، اس کی خوب خدمت کی جائے، اس کے گلے میں پٹا یا اس کے اوپر شال ڈالنا بہتر اور افضل ہے۔ قربانی کے جانوروں کو قربان گاہ کی طرف بہت اچھے طریقے سے اور نرمی کے ساتھ لے جانا چاہیے۔
ذبح ہونے کے بعد اس کی شال یا پٹا صدقہ کر دیا جائے۔ قربانی کے جانور سے قربانی ہونے سے پہلے فائدہ لینا، مثلاً دودھ نکالنا، روئی کٹوانا یا سوار ہونا یا کوئی اور کام لینا مکروہ ہے۔ اگر تھنوں میں دودھ موجود ہے تو اس کو ٹھنڈے پانی سے چھینٹا دیا جائے تاکہ وہ سوکھ جائے، لیکن اگر دودھ نہ نکالنے سے حیوان کو نقصان پہنچتا ہے تو دودھ نکالا جائے اور صدقہ کیا جائے۔ قربانی کے جانور کی کھال کو صدقہ کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ کھال اگر بیچ دی گئی تو اس کی قیمت لازماً مستحق فقراء کو دے دی جائے۔ قربانی کے جانور کا گوشت یا اس کی کھال بطور اجرت کے قصاب وغیرہ کو دینا جائز نہیں۔ کسی سیاسی جماعت یا رفاہی ادارے میں جانور کی کھالیں دینا درست نہیں، یہ خالصتاً مستحقین اور نادار لوگوں کا حق ہے۔ مدرسے کی تعمیر یا اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں میں کھال کی قیمت بھی زکوٰۃ اور فطرے کی طرح خرچ نہیں ہو سکتی۔ ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کرنا غیر ضروری ہے۔ دل میں نیت کی جائے اور زبان سے بسم اللہ اور اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھی جائیں۔ نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا افضل تو یقیناً ہے، جس کو مستحب کے درجے میں فقہا نے لکھا ہے۔ کوشش اس بات کی جائے کہ جانور خریدتے وقت 1/3 سے زیادہ عیب والا نہ ہو تاکہ اختلافات سے حفاظت رہے، مگر کہیں ایسا جانور آ گیا ہو جس کے اندر 1/3 سے زیادہ اور نصف سے کم عیب پایا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہوگی، کیونکہ مضبوط اور فیصل قول یہی ہے۔ شرکا قربانی کے لیے یہ تو افضل ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، لیکن اگر قربانی کے علاوہ اور قربت یعنی ثواب کی نیت سے قربانی کر لی گئی، مثلاً بعض شرکا قربانی کی نیت سے شریک ہیں لیکن بعض عقیقہ کی نیت سے شریک ہیں، یا بعض شرکا نے نفلی قربانی کی نیت کی ہے یا ولیمے کی نیت ہے، تو یہ سب جائز ہے۔ اسی طرح کسی مرحوم کی طرف سے بطور ثواب کی جو نیت کی جاتی ہے، یہ سب چونکہ عبادت کی قسمیں ہیں اس لیے قربانی ہو جائے گی۔ جہاں تک ہو سکے سب شرکا کی نیت قربانی ہی کی ہو تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر قربانی مرحوم کی وصیت کے مطابق مرحوم کی طرف سے ہو یا قربانی کرنے والا نذر کی نیت کر چکا ہے تو وصیت اور نذر کی قربانی کے گوشت میں سے نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ کوئی غنی کھا سکتا ہے، بلکہ سارے کا سارا فقراء کو خیرات کیا جائے گا۔ ایصال ثواب کے لیے مرحوموں یا بزرگوں کی طرف سے جو قربانی بعض لوگ کرتے ہیں، یہ بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے، اور اس قربانی کا گوشت بھی اپنی قربانی کے گوشت کی طرح استعمال ہوگا۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہے اور بعد میں اور لوگوں کو اپنے ساتھ اسی جانور میں شریک کرنا چاہتا ہے، تو اگر جانور خریدتے وقت اس نے اور لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں کی تھی تو اب اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے جس پر اپنی قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر یہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے، فقیر ہے، تو دوسروں کو شریک نہیں کرے، کیونکہ خریدا ہوا جانور اس کی نیت کی وجہ سے لازماً اس کی طرف سے قربان ہوگا۔ اگر شرکائے قربانی میں سے کوئی مر گیا تو مرحوم کے ورثاء کی اجازت سے یہ لوگ قربانی کر لیں۔ اگر ورثاء کی اجازت کے بغیر قربانی کر لی گئی تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد مرحوم کا حق ورثاء کو منتقل ہوا ہے۔ اب ان کی اجازت کے بغیر قربانی کرنے سے ساری قربانی خراب ہو جائے گی۔ عید کے دن عید کی نماز کے بعد عید کی خوشیوں میں ایک دوسرے سے مصافحہ یا معانقہ کرنا عید کی خوشیاں سمجھ کر جائز بلکہ مستحسن ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔